أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان. فکانت وردتن کالدہان، تو سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا چمڑا ہوتا ہے. سورۃ الرحمن 27 پارہ اور آیت نمبر 37 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے مناظر بیان فرما رہے ہیں. قیامت کے مناظر بڑے ہولناک اور بہت ڈراؤنے ہوں گے. ایک اس کے مقابلے میں ایک معمولی زلزلہ اور اس سے توڑ پھوڑ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، جو اس وقت لوگ ہوں گے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر ہوگا. اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ مناظر جو سچا مومن ہوگا، جو نیک صالح صاحب تقویٰ ہوگا، اس کو نہیں دکھایا جائے گا. ان مناظر کے شروع ہونے سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ہوا چلے گی، اس سے تمام اہل ایمان جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے. جو مجرم قسم کے لوگ ہیں، جو کفار ہیں، ان کو یہ مناظر دکھائے جائیں گے. تو ارشاد فرمایا کہ پھٹ جائے گا آسمان اور سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا چمڑا ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی بار بار یہ آیا کریمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ احساس دلوانے کے لیے کہ انسان کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں، ہر انسان کے لیے نعمتیں برابر ہیں. یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے جو مفت یہ زندگی جو ہر ایک کو ملی ہوئی ہے، اور اس کے متعلقہ بہت ساری نعمتیں جو ہر وقت انسان کے استعمال میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی یاد کروا رہے ہیں کہ نعمتوں کو یاد کر اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا، اس کی ناشکریاں چھوڑ دے. بار بار فرما رہے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گناہ تو نے کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے بندے نے، اس کے علم میں ہے، اور پھر دستاویز بھی موجود ہے، نامہ اعمال بھی موجود ہے. یہ سوال ہوگا کہ کیوں کیا تو، تیرے پاس کیا جواز تھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا تو کیا ہے یہ گناہ یا نہیں کیا، کیوں کیا. یہ تو سوال ہو گیا نا، کیوں کیا. اللہ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ الفاظ جنات کے لیے اور انسانوں کے لیے. یعرف المجرمون، پہچان لیے جائیں گے مجرم. اب یہ بھی خیال آتا ہے کہ بے تحاشا مخلوق کے اندر مجرم کو کیسے پہچان لیا جائے گا، اس کو کیسے پکڑ لیا جائے گا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر مجرم کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہوگا
اور اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ ہر مجرم کا چہرہ سیاہ ہوگا اور اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور بالکل واضح طور پر وہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مجرم ہے۔ اور یہ بھی حدیث بڑی مشہور ہے، ہر مسلمان تقریباً اس سے واقف ہے۔ بیان ہوتا ہے کہ جو مومن نمازی ہوگا اس کے چہرے کے اس کے وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے، ان کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ حضور سے سوال ہوا نا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے وضو والے اعضاء چمکدار ہوں گے، اس سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ کرے یہ امتی ایسا ہی ہو جائے۔ کئی تو ساری زندگی اس نعمت سے محروم رہ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتی، وضو کی توفیق نہیں ہوتی، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس غفلت سے بھی نجات عطا فرمائے۔ تو مجرم کا جو چہرہ ہوگا وہ چہرہ بتا رہا ہوگا کہ یہ مجرم ہے، اور مجرم کو پہچان لیا جائے گا، اور پھر یہ ہوگا یہاں جی بسیماہم، اس کے چہرے سے پہچان لیا، ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ فیوخذ بالنواسی، اور وہ پکڑ لیا جائے گا پیشانی سے، یہاں پیشانی پر بال ہوں گے، اس سے فرشتے اس کو پکڑ لیں گے۔ والاقدام، اور قدموں سے، اس فرشتے اس کی پیشانی پکڑیں گے، کوئی فرشتہ اس کی ٹانگیں پکڑے گا، اس طرح اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا یا جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کی یہ حالت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی وہ دوزخ ہے جسے جھٹلایا کرتے تھے مجرم، یعنی جب ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، اللہ اکبر، اس وقت یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ جو کافر ہے وہ تو انکاری تھا، اس نے تو زبان سے بول کر کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے جنت کو نہ دوزخ کو۔ جو ڈرتا نہیں ہے، دوزخیوں والے کام کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ جو بندہ جہنم سے، بھائی اگر بندہ دوزخ سے ڈرتا ہے تو پھر دوزخ میں جانے والے کام تو چھوڑ دے گا نا۔ جو کام نہیں چھوڑ رہا دوزخیوں والے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ڈرتا۔ تو نہ ڈرنا جو ہے، اور جہنمیوں والے کام بڑے فخر سے بندہ کرتا چلا جائے، تو یہ قسم کا انکار ہی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے انکار سے محفوظ فرمائے۔ تو مجرموں سے کہا جائے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، جو از حد گرم ہوگا، حمیم آن، جو بہت گرم ہوگا، گردش کرتے رہیں گے۔ مطلب یہ ہے آگ میں جلیں گے، آگ میں جب جلیں گے تو پیاس لگے گی شدت کی، پانی کریں گے، پانی پیش کر دیا جائے گا، لو پیو پانی، اور وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، ایسا کہ جس سے اندر جاتے ہی اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی۔ اتنا اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے درمیان وہ گردش کریں گے، کبھی اس کھولتے ہوئے پانی کی طرف، کبھی اس دوزخ کی طرف۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو قیامت کا ہولناک منظر ہے، اسی ان آیات کے تحت مفسرین نے ایک حدیث درج کی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد درج کیا ہے کہ اس خوف سے نجات کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو جو نسخہ دیا ہے، مسلمان کو جو وظیفہ دیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس وقت بھی وہ بندہ پڑھ لے گا یہ لا الہ الا اللہ، جب بھی پڑھے گا اس کا خوف جاتا رہے گا، سکون ہی سکون آ جائے گا۔ ایک اور حدیث مجھے ایک اور حوالے سے یاد آ گئی، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، ذکر اکثر یہ ورد دیتے ہیں صوفیاء کرام اپنے شاگردوں کو، جیسے قرآن پڑھایا جاتا ہے جس طرح، جو اہل ذکر جو ہیں وہ اہل ذکر جو بتاتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بہت جلد نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب بہت جلد نصیب ہو جائے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ عرض کی حضور یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، میں کوئی خاص چیز جو میرے لیے ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی پورے آسمان، ساتوں آسمان اور ساری زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دو اور یہ صرف لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھو تو یہ باری ہوگا۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ تو اس کا ورد بندے کو ہر وقت لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے صوفیاء کی زبان میں اس کو نفی اثبات کہتے ہیں، نفی کوئی معبود نہیں، اثبات مگر اللہ ہے، یہ اثبات ہے۔ تو یہ نفی اثبات ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، دنیا میں بھی اس سے بڑے کام بنتی ہیں اور آخرت میں خوف سے نجات بھی انہی کی برکات سے ملے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔